السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے یہ کچھ پوسٹیں بھیجی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے عقیدہ حیات النبی کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں۔ ان میں سے یہ روایت کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، مسند ابی یعلا، اور اس میں حدیث کا نمبر ہے 3425۔ راوی ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اور یہی روایت جو ہے وہ صحیح الجامع للامام البانی کے اندر بھی موجود ہے۔ امام البانی نے اس روایت کو صحیح کہا۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ نے بھیجی ہے کہ جس کے اندر ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی عن امتی السلام۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام، اور یہ روایت جو ہے وہ سنن نسائی کے اندر ہے۔ یہ روایت بھی صحیح ہے۔ تیسری روایت آپ نے بھیجی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، اور یہ روایت ہے ابو داود کے اندر۔ ابو داود میں اس کا نمبر ہے 2041، یعنی 2041 نمبر کی یہ روایت۔ اس روایت کے تعلق سے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے، اور علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، ان تینوں روایات کا جواب یہ ہے کہ یہ برزخ کی زندگی کے معاملات ہیں، جیسا کہ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا۔ انبیاء کے معجزات اور برزخ کی زندگی کے معاملات یہ جس طرح ہیں اسی طرح ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رہ گیا معاملہ دیوبندیوں حیاتیوں کا، اور اسی طرح بریلویوں کا، اور اسی طرح اہل تشیع کا، کہ وہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیاوی حیات حاصل ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں، اور اسی وجہ سے بے شمار جنتا، بے شمار پبلک، بھلے وہ اہل تشیع ہو، بریلوی ہو، دیوبندی حیاتی ہو، اور اسی طرح دیگر جہلا ہوں، ان تمام لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس وجہ سے نبی علیہ السلام کی قبر پر رش کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر بھیڑ لگاتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر التجائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمیں ہمارے بھائی ابو تراب حافظہ اللہ نے یہ دکھایا کہ ایسے لوگ پرچیاں لکھ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر پر دیواروں پر جالیوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری نوکری نہیں لگ رہی، اور میری بیٹی بیمار ہے، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، آپ دعا کیجئے کہ ہماری مشکلات دور ہو جائیں۔ یہ سارے قسم کی خرافات اس وجہ سے ہیں کہ ان جاہلوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ سمجھا کہ وہ ہماری سن رہے ہیں، وہ ہماری دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان احادیث کا مقصد انبیاء کے معجزات اور برزخ کی زندگی سے متعلق ہیں، اور احادیث اپنی جگہ پر بالکل واضح ہیں۔ مثال کے طور پر یہ حدیث کہ جب بھی کوئی شخص
مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین میری روح لوٹا دیتا ہے۔ تو روح اس کی لوٹائی جاتی ہے جو زندہ نہ ہو، جو آلریڈی زندہ ہے۔ اگر وہ حیات ہیں تو پھر تو روح لوٹانے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو روح اس میں لوٹائی جائے گی، داخل کی جائے گی جس میں پہلے سے روح موجود نہ ہو۔ جب روح موجود ہے تو پھر لوٹانے کا کیا ہوا؟ تو یہی حدیث بذات خود بتا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ فقط انبیاء کے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق ہے، اور برزخ کی زندگی ہے جس کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے، اور اس حقیقت کو سمجھنا بھی ممکن نہیں، نہ ہماری عقل و شعور کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے۔ لہٰذا یہ برزخی زندگی ایمان بالغیب کی قسم میں سے ایک ہے، بغیر دیکھے، بغیر کیفیت معلوم کیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھنا کہ یہ زندگی دنیا کی طرح یا اس سے بھی کوئی اعلیٰ زندگی ہے، تو یہ کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہے، جو کہ آپ کی ان بھیجی ہوئی 3 پوسٹوں کے اندر بھی موجود ہے۔ جب ہم ان کا ذکر کریں گے تو ہمیں یہ چیز معلوم ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امتی السلام، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ جو زمین میں گھومتے پھرتے ہیں اور جو مجھ پر میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ حیات ہونا برزخ کا یہ اپنی جگہ پر، امت کا سلام فرشتے جا کر پہنچاتے ہیں۔ اگر اس سے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر اور خود درود سنتے ہیں، تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ باقی یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، زمین ان کا جسم نہیں کھا سکتی۔ جیسا کہ جناب اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دنوں میں جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے، اسی روز آدم کو پیدا کیا گیا، اسی روز آدم کی روح قبض کی گئی، وفات ہوئی، اور اسی میں نفخہ اولا نفخہ ثانیہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ فی، جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ راوی نے کہا کہ صحابہ نے عرض کیا ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ کا جسم قبر میں بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے انبیاء کے اجسام، انبیاء کے پیغمبروں کے جسم زمین پر حرام کر دیے ہیں۔ ابو داود اور روایت صحیح ہے۔ تو پیغمبروں کے جسموں کو زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست، اور فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑا ہوا درود پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آپ نے یہ لکھا اس 9 نمبر کی پوسٹ کے، بلکہ یہ 2 نمبر کی پوسٹ کے اندر یہ ہے، اور اس میں نمبر ہے اس کا 10 نمبر کی پوسٹ میں امام حافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوی، امام شافعی وغیرہ وغیرہ نے یہ کہا بقول آپ کے یا بقول پوسٹ بنانے والے کے کہ وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِأَنَّهُ حَتَّى يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ، کہ نبی علیہ السلام قبر میں رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کس حدیث میں ہے؟ اور رہ گیا یہ معاملہ کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، تو یہ ابو داود کی اس روایت سے ثابت ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائی یہ برزخ کا معاملہ ہے، انبیاء کے معجزات ہیں۔ عام لوگوں کی ڈیڈ باڈیز مٹی کھا کر چٹ کر جاتی ہے، مگر پیغمبروں کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی، پیغمبروں کے جسم مٹی پر حرام ہیں،
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اسی طرح تر و تازہ شاداب رہتے ہیں۔ باقی نبی علیہ السلام فوت ہوئے، پہلے بتا چکا، الرحیق المختوم ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، اللہ کے رسول فوت ہوئے، آپ کی وفات ہوئی، جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کو غسل دے رہے ہیں، اور جناب عباس اور عباس کے بیٹے رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام علی کے ساتھ نبی کو غسل دینے میں شریک ہیں۔ کوئی تو نبی علیہ السلام کا جسم اٹھائے ہوئے ہے، کوئی نبی علیہ السلام پر پانی گرا رہا ہے، آپ کے کپڑے اتارے بغیر آپ کو جناب علی نے، عباس کے بیٹوں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے غسل دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے قبر کھودی، اور 10 صحابہ کرام آئے اور آپ کو جو ہے آپ پر جنازہ یا درود پڑھتے ہوئے نکلتے گئے۔ اور پھر سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں پھاوڑوں کی آواز آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کر دیا گیا۔ تو محترم بھائی، عقل و شعور اور ایمان والے لوگ، کیا یہ سارا پروسیس زندہ کے ساتھ ہوتا ہے؟ غسل زندہ کو دیا جاتا ہے یا میت کو؟ اور اسی طرح قبر میں زندہ کو دفن کیا جاتا ہے یا میت کو؟ قرآن پاک نے فرمایا انک میتن، اے نبی آپ بھی فوت ہونے والے، وانہم میتون، اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ پارہ نمبر 4 کی آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 144، سورت کا نام ہے آل عمران۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، ماتا کا معنی فوت ہو جائیں، موت آ جائے، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، یعنی شہید کر دیے جائیں، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ تو میرے پیارے بھائی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے خود لفظ ماتا اور دوسری جگہ پر انک میتن استعمال کیا۔ تو پیارے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوں گے، اللہ رب العالمین نے خود یہ بات بیان فرمائی۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی وفات پر پریشان تھے، جناب صدیق نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لوگوں تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے وہ سن لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ وحدہ لا شریک زندہ ہیں اور ان کو موت نہیں آنے والی۔ تو اللہ کے قرآن نے بتایا ماتا میت، جناب صدیق نے بتایا فإن محمدًا قد مات، نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ مان کر ان دیوبندی حجاتیوں نے اور بریلویوں نے اور اہل تشیع نے نبی علیہ السلام کو اللہ کی صفت میں شامل کرنے اور شریک کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہے آیت الکرسی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اللہ الحی زندہ ہے،
القیوم سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو پیارے بھائی، اللہ کی صفت حیون کے اندر یہ اہل شرک، نبی علیہ السلام اور پیغمبروں کو شریک کرنے والے، اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، بچنے والی ذات فقط اللہ ہی کی ہے۔ جو پیدا ہوا وہ مرے گا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور آپ کے رب ذوالجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام بھی فنا ہونے والے، فوت ہونے والے، تمام پیغمبر فوت ہونے والے، جبکہ فقط اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ لا یموت، اس ذات کو موت نہیں آنا۔ وہ ذات ایسی ذات ہے الحی، جو زندہ رہنے والی ہے، زندہ ہے۔ اور یہاں یاد یہ بھی رکھیے، یہ دیوبندی حیاتی ہوں، بریلوی ہوں یا اہل تشیع، انہوں نے یہ حرکت صرف نبی علیہ السلام کی ذات تک محدود نہیں رکھی کہ پیغمبر زندہ ہیں، بلکہ دیوبندیوں میں اگر ہم فضائل اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں تو زکریا صاحب نے لکھا فضائل اعمال میں، جو میں فضائل اعمال کے جواب میں بیان کر چکا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دفن کیا گیا، دفن کرتے وقت لاد کی اینٹ گر گئی، اور گورکھن یا دفن کرنے والے نے دیکھا، امام صاحب نے آنکھیں کھول رکھی ہیں، کہا حضرت آپ مرے نہیں؟ کہا نہیں میں تو نہیں مرا۔ اچھا جی، اسی طرح اہل شرک کے ایک بہت امام امام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، جن کا بیان میں نے سنا، ویسے تو ان کا ہر بیان شرک و بدعات کی بھرمار لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہاں کوہاٹ میں زندہ پیر کے دربار پر ان کا بیان، اور کہا کہ یہ اور پیر کے دربار پر عرس ہے، پیر مر چکا کب کا، ہڈیاں، گوشت، چمڑا، سارا کچھ نیست و نابود ہو چکا ہے اس پیر کا نام ہے زندہ پیر کوہاٹ میں۔ تو اس پیر کے دربار پر عرس پہ کہا یہ زندہ پیر، ان کو زندہ پیر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ زندہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس لیے حیات النبی کا عقیدہ جو دیوبندیوں، حیاتیوں نے اور بریلویوں نے اور اہل تشیع نے یہ گڑ رکھا ہے، اور اس کے لیے من گھڑت دلائل یا غلط تعویلات کے ایک دلیل پیش کی جاتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، شہداء کے حوالے سے کہ شہداء زندہ ہیں، اور شہداء کا درجہ پیغمبروں کے بعد ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء کا درجہ ہے تیسرے نمبر پر، پیغمبر کا درجہ ہے پہلے نمبر پر۔ جب شہید زندہ ہے تو نبی زندہ کیوں نہیں؟ حالانکہ شہید کے تعلق سے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ فرما دیا کہ بل آیاء، وہ زندہ تو ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ شہید زندہ ہے، وہ برزخ کا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سبز پرندوں کے قالب میں اس کی روح کو ڈالتا ہے، وہ روح جنت میں سے جا کر چرتی پھرتی کھاتی پیتی ہے، اس دنیا میں نہیں۔ اگر اس دنیا میں شہید زندہ ہوتا یا شہید کو دنیا کی زندگی حاصل ہوتی، 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار کر شہید کی بیوہ آگے شادی نہ کرتی، اس کا تو خاوند زندہ ہے۔ جب خاوند میاں زندہ ہے، یہ کرما والی آگے شادی کیوں کر رہی ہے؟ اچھا جی، اگر خاوند زندہ ہے شہید تو ہر 9 ماہ بعد بچہ بھی تو ہونا چاہیے، کیونکہ میاں جی تو زندہ ہیں۔ تو یہ برزخ کی زندگی ہے، شہداء کی زندگی ہو یا انبیاء کی زندگی، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اس کے تعلق سے ہمارا شعور کوئی نہیں، بس جیسا ہے ویسے ایمان لانا۔ اب اس کے تعلق سے نبی کی قبر پر میلے بنا لینا، اور جو ہے وہاں رش بنا لینا، وہاں پرچیاں ڈالنا، اور بریلویوں نے تو کہا کہ نبی زندہ ہے اور آتا بھی ہے۔
طاہر القادری نے نعوذ باللہ کہا کہ نبی علیہ السلام آئے اور اہل پاکستان سے ناراض ہو کر جا رہے تھے. قادری نے کہا میں نے حامی بھر لی، آپ کا خرچہ میرے ذمے. اور کراچی میں موجود میمنوں سے یہ کہتا ہے ذمہ داری اٹھا لی ہے، میرے پاس خرچہ کرنے کے لیے ہے کچھ نہیں. تو پیارے بھائی یہ باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں. ان احادیث کا یہ معنی، یہ مفہوم جو دیوبندی حیاتیوں، بریلویوں، اہل تشیع نے لیا، یہ صحابہ کرام نے نہیں لیا. یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے. اہل سنت سے مراد بریلوی نہیں، اہل سنت سے مراد کتاب و سنت کے حاملین. اہل سنت والجماعت کا یہ منہج ہے. وہ معنی، وہ مفہوم جو ہے معتبر ہوگا، وہ معنی، وہ مفہوم معتبر ہوگا جو حضرات صحابہ اور حضرات تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے لیا. تو ان آیات و احادیث کا یہ مفہوم جو حیاتی اور جو ہے اسی طرح بریلوی اور اہل تشیع لیتے ہیں، یہ معنی، یہ مفہوم حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں لیا. اس لیے حیاتیوں کا، بریلویوں کا، اہل تشیع کا یہ عقیدہ مردود ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.